الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ قرآن کی روشنی میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں، ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 84 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب اور نصیحت ہو۔ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکمت اور علم دیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جب اس نے مجھے پکارا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اور زیادہ دولت اور اولاد کی دولت دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ کچھ یوں ہے، ان کے حالات کچھ یوں ہیں کہ حضرت ایوب اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کے پاس دنیا کا تمام سامان اور نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی ہوئی تھی، بڑی جاگیر بھی تھی جس میں گھوڑے اور جانور تھے، اور اتنی نعمتوں کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور عبادت میں کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ اسکالرز نے لکھا ہے کہ شیطان نے آپ کو بہت بہکانے کی کوشش کی، مگر اس کو کوئی بھی کامیابی نہ ملی، اس کی کوئی بھی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اس شخص کے پاس وافر مقدار میں جانور ہیں، دنیا کی ہر آسائش ہے، نعمتیں ہیں، تبھی تو وہ تیری عبادت کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ میری ہی عبادت کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان، میں تجھے جان لینے کے علاوہ تمام اختیارات دیتا ہوں کہ تو میرے بندے کو آزما لے۔ شیطان نے تمام تر اختیارات ملتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و دولت کو چھین لیا، اور شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس وقت یہ خبر دی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ میں نے تمہارا تمام مال چھین لیا ہے۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مال کی کوئی فکر نہیں ہے، جس مالک نے دیا تھا اسی نے لے لیا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد بھی چھین لی، اور اولاد کے بعد شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت پر حملہ کیا اور صحت بھی چھین لی۔ اس کے بعد تمام لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، آپ کے پاس صرف ایک بیوی رہ گئی جس نے آپ کا ساتھ دیا۔ بیماری کی وجہ سے آپ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، اور آپ کی بیوی آپ کو کپڑے میں باندھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے محنت مزدوری سے جو رقم ملتی اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی۔ ایک دفعہ آپ کی بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو صحت دے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال تک صحت عطا کی ہے، اور میں ابھی سے بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دوں کہ میں بیمار ہوں، میں بھی 70 سال تک صبر کروں گا۔ اسکالرز ان کی بیماری کے متعلق اختلافات رکھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ بیماری 3 سال تھی، کوئی کہتا ہے 7 سال، اور کوئی کہتا ہے 18 سال۔ ایک دن آپ کی بیوی آپ کو ایک جگہ بٹھا کر محنت مزدوری کرنے لگ گئیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور کر دیا۔ آپ کو دنیا کا مال اور اولاد بھی دی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر پاؤں مارو، وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکلے گا، اس چشمے کے پانی سے نہاؤ اور پیو۔
پانی پینے سے اندر کی بیماری دور ہو جائے گی اور نہانے سے باہر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ جب آپ صحت مند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جنتی لباس پہنا دیا کہ آپ مکمل صحت یاب ہو کر اور جنتی لباس پہن کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کی بیوی آئی تو آپ کو پہچان نہ سکیں اور حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ یہاں میرا بیمار خاوند تھا اور میں اس کو یہاں بٹھا کر گئی تھی، جو کہ اب یہاں نہیں ہے، اور میں ان کو یہاں بٹھا کر گئی تھی، ان کو بھیڑیا تو نہیں کھا گیا؟ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بچے زندہ کر دیے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی، جس سے دولت مند ہو گئے یہ۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دنوں میں کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ سورہ صاد آیت نمبر 44 میں یہ آتا ہے، اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی کہ جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا اور بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا ہے۔ جب آپ تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 تنکے ہوں اور اس جھاڑو کو اپنی بیوی کو مارو، جس سے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ بیماری کے دنوں میں حضرت ایوب علیہ السلام صبر اور شکر کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی آہو پکار نہ کی اور نہ ہی کوئی عبادت میں کمی آنے دی۔ یہ تھا آج کا واقعہ، اور اس واقعہ میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس واقعہ میں بہت عمل کی بات تھی۔ سب سے پہلی عمل کی بات کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہاں پر کس چیز کی بات ہوئی کہ سب سے بڑی بات ان کا مال و دولت اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اختیار کسے دیا؟ شیطان کو دیا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے کیا کہا اللہ سے کہ یہ دولت کی وجہ سے شکر گزاری کرتے ہیں کہیں مال نہ چھن جائے، لیکن ان سے مال گیا، پھر ان سے ان کی اولاد گئی۔ ان دونوں چیزوں کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہوتی ہے وہ انسان کی صحت ہوتی ہے، اور سب سے بڑا حملہ صحت پر کیا گیا، کیونکہ صحت ہے تو مال بھی دوبارہ آ جائے گا، انسان کی صحت ہے تو اولاد بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن جب انسان بالکل لاغر ہو جائے، بستر پر پڑ جائے، تو یہ دونوں ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت مشکل ہو جاتی ہیں، اور یہ دونوں ہی بہت سخت آزمائش ہیں۔ اور سب سے بڑی آزمائش صحت کی آزمائش کہ وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ نہ خود سے کھا سکتے ٹھیک سے، نہ پی سکتے، نہ چل سکتے، بلکہ مکمل محتاج کس پہ؟ اپنی بیوی پہ۔ اور بیوی کا بھی دیکھیں کہ کیا خوبصورت عمل ہے کہ ایک تو گھروں کے کام بھی کیے، پھر اپنے شوہر کی خدمت بھی کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی آزمایا، ہم تو پھر ایک عام سے لوگ ہیں۔ تو کوشش کریں زندگی میں جو بھی پریشانی ہو، جو بھی آزمائش ہو، اپنی نظریں اللہ تعالیٰ پر رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سبب بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی انسان کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین اور اپنے بہترین اس گروہ کی صف میں شامل فرمائیں جو کہ صابرین ہوں گے، جو کہ مومنین ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔